بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انور علی، پیش ہے وقار پاکستان۔ میں کچھ حقیقت پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، 1947 سے لے کر 1970 تک پاکستان کے عظمت میں 4 چاند کا رجحان تھا۔ 1971 کے بعد صدمے سے ہمارے سیاسی سوچ میں غلامی کی درجہ بندی کی تشکیل کو پروان دیا گیا۔ اس فارمولے سے آج تک پاکستان بربادی کی صورت میں بھگت رہا ہے۔ 1973 کی آئین میں بہتری کی امید تھی۔ اس متفقہ آئین کی ثمرات کو سیاسی شاہانہ غلام ذہانت کی دانستہ تعبیہ کیا گیا۔ غلام ذہانت کی سیاست مغربی محبت میں اپنے سیاسی بصیرت آنکھ سے محروم رہا اور مزید محروم ہوتا گیا۔ ہمارے سیاسی جماعتوں کے فرما روا اس پیار کی دلدل میں پھنس چکے تھے، کیونکہ اس پیار کی شروعات 1965 کی جنگ میں پاکستان کی عظمت و طاقت سے مغرب خائف ہو کر پاکستان میں بے شمار سیاسی محبوب حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ محبت کی پیار بھی زیادہ رسیلی ثابت رہتا ہے۔ مغرب و یورپ اس رسیلی پیار سے پاکستان کی اصل سیاسی دماغ پر گرفت رکھنے میں کامیاب رہا۔ کبھی تو دنیا پاکستان کی اصل سیاسی قوت دماغ سے مستفید ہوتے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے روح رواں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پہلی حکومت اور اس وقت کے اعلیٰ پائے کے دماغ اللہ میاں کو پیارے ہوئے۔ میں ایٹمی قوت میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور ان کے ساتھیوں کی خدمات کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں خود ساختہ سیاسی بیانیہ کے اثرات ایک محاورہ ہے، غلطیاں بچے جنتی ہیں۔ میں انتہائی محتاط رہتے ہوئے مخاطب ہوں۔ ان کے بیانیے کے ثمرات کا پھل یا زخم ہم پاکستانی سہ چکے ہیں۔ پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کی منشور سے آپ پاکستانی عوام بہتر روشناس ہیں۔ کرداروں کی وضاحت کرنا غیر ضروری ہے۔ ان سیاسی جماعتوں کے سیاسی بیانیے سے باہر کی دنیا پر کیا اثرات ہوئے، کچھ زیر زبان بات کرنا مناسب ہے۔ آپس کی سیاسی رنجش و سیاسی رساکشی سے پاکستان کے مخالفین کو آسان موقع فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح کے غیر سنجیدہ عمل سے پاکستان سے زیادہ بیر رکھنے والے ممالک کی ذہانت قدرت کے اصول کو چیلنج کر چکے ہیں۔ اب میں ایک انتہائی نکتے کی بات کرتا ہوں۔ افغانستان میں سوویت یونین کی آمد واپسی کے بعد سوویت یونین رشیا بنے۔ اس زمانے کے بعد عراق، شام، لیبیا، کچھ دیگر مسلم ممالک تہس نہس کے بعد میں امریکہ کی افغانستان میں آمد واپسی ایسی کہ اڑتے جہاز سے اپنے ہم نوا گرے۔ یہاں سے دنیا ایک نئے حالات میں داخل ہو کر تتر بتر ہونے کی خوف میں مبتلا ہو گیا۔ خوف خود ایک بحران سے دوسرے، تیسرے اور چوتھے بحران کی طرف بڑھنے میں دیر نہیں کرتا۔ عقابوں کی نظریں بہت تیز نگاہ ہوتی ہیں، بہت اونچائی کے تیزی سے نیچے آ کر اپنے شکار کو جھپٹ لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی عقابیں بھی تیز نگاہوں کے باوجود لالچ شکار میں آ کر خود شکار بن جاتے ہیں۔ اس طرح پرندوں پر کئی انگلش مووی بنے اور ثابت ہیں۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے ایمان پاکستان کی گہری سوچ سے مخاطب ہوں اور بعد میں دنیا کے خیر خواہ ذہانت سے مخاطب ہوں، جن کا تعلق کسی بھی حکمرانوں کی تابع بندی میں نہ ہو۔ کچھ چیزیں واضح ہیں۔ جنگ اول، جنگ دوئم
کے بعد عرب ممالک کی تباہی، 2 سپر پاورز افغانستان کلفی اور حلوہ کی دعوت میں تو نہیں آئے تھے۔ حقیقت میں 2 سپر پاورز کا افغانستان میں آ کر ٹپکنا کچھ عرب ممالک کی تباہی ایک نئے کھیل کی شروعات تھی۔ اس کھیل میں پاکستان آرمی نے اپنے وطن کے اندر قومی یکجہتی کے امور کو خوبصورتی میں رکھا، کیونکہ پاکستان ایک جان تھا۔ یہی اسباب ہیں دنیا کے ہوس زر رہنماؤں کے کھیل الٹ پڑے۔ اس کھیل کے کئی کھلاڑی ہوں گے۔ کھیل کے الٹ سے ان کھلاڑیوں کی ذہنی کیفیت چڑچڑاپن کے اثرات میں آ کر غلط اقدامات اپنے ناکامی مٹانے کی خاطر کچھ کر گزرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ مذکورہ چڑچڑاپن کی ایک ثابتی یہ ہے کہ افغانستان میں ناکامی کی صورت میں ہماری شہ رگ مقبوضہ کشمیر میں ایک آرٹیکل سے کشمیری مسلمانوں پر قتل عام اور ظلم کو جائز قرار دے دیا گیا۔ کچھ چیزیں دنیا کی ذہانت جانتی ہیں، مجھے تحریر کرنے کی ضرورت نہیں۔ گہرائی سے جائزہ لے کر دیکھا جائے، 2 سپر پاورز کو افغانستان میں سستا کلفی کھانے کی دعوت کس نے کس کو دی تھی؟ اس نکتے کو دنیا تحقیق میں لائے۔ اس تحقیق کے نتائج کو سفارتی نگاہ اور دنیا کی نگاہ میں لایا جائے۔ واضح رہے کہ پاکستان کی دفاع مضبوط افواج پاکستان کے ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان کی مٹی بانجھ نہیں، زرخیز، اور زرخیز زمین کے بچے بھی اعلیٰ ہیں۔ ایک حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اسلامی دنیا کے محبوب نظر ملک ہے۔ اس کی نگہبان بھی رب کریم ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔